بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث او کما قال علیہ افضل الصلوات اس کا تسلیمات۔ سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بچو تم بدگمانی سے، بدگمانی سے تم بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ روحانی بیماریوں میں سے جو سنگین بیماریاں ہیں ان میں بدگمانی بھی ہے۔ پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا ہے۔ تمام اہل ایمان علی کل حال ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ حسن ظن قائم رکھیں، اچھا گمان، چاہے بظاہر کتنا ہی کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، سخت سے سخت تر مصیبت بھی اگر آ جائے، اللہ بچائے ایسے امتحان سے جس میں آدمی ناکام ہو جائے، تو سب سے اعلیٰ، سب سے بلند گمان، ظن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ واللہ ظلم سے منزہ ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے اچھے یا برے احوال آتے ہیں، خاص طور پر برے حالات، تو اس کے ذمہ دار ہم میں سے ہر ایک ہے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایٹم کے برابر بھی ظلم کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل منزہ ہیں، پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یقینا اللہ پاک کسی پر لوگوں میں سے ظلم نہیں کرتے ہیں، لوگ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ بدگمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جو بدگمانی کرتا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر کوئی اچھا گمان رکھتا ہے اس شخص کے ساتھ بھی جو بظاہر اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں بدگمانی کا، میں کیوں بدگمانی کروں، اس کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے؟ حسن ظن، اچھا گمان۔ تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے نیک گمان کیوں کیا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نوازش فرمائیں گے۔ کچھ سمجھ آ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ایک واقعہ ہے، منسوب ہے اس کی طرف۔ العلم عند اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے کہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص کو بیک ڈور سے، پیچھے سے وہ کچھ چوری چھپا کے سمجھ لیجئے کوئی چیز لے جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی زبان سے علیہ السلام نکلا
کہ تم چوری کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں چوری نہیں کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی دونوں آنکھوں کو جھوٹا قرار دیتا ہوں کہ تم آنکھوں نے ٹھیک سے نہیں دیکھا، وہ اصدقو کا، اور میں تیری تصدیق کرتا ہوں، جو تم نے کہا سچ ہے، میری آنکھیں ہی جھوٹی ہیں۔ یہ ہے کمال تربیت، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر اس کی تعویل بڑے کرتے ہیں بڑے لوگ کہ ممکن ہے کہ کسی نے جبراً اس کا سامان بند رکھا تھا، اب وہ تنگ آ کر یہ کرنے پر مجبور ہوا، اپنی ہی چیز اس طریقے سے لے جا رہا ہے۔ کچھ سمجھ گئے؟ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا ہے، جو خود چور ہو نا، وہ یہی کہ یہ جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے، کیونکہ خود چور ہے۔ کچھ سمجھ گئے؟ اچھا ٹھیک، اہل دل کیا کہے گا؟ یہ تہجد کے لیے جا رہا ہے، یہ اچھا چلو ذرا تھوڑی دیر اس پر ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ تہجد کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ تہجد کے لیے نہیں جا رہا تھا، کسی برے کام کے لیے جا رہا تھا، کچھ سمجھ گیا؟ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں نے کہا نا کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کا برا اثر دل دماغ پر بھی پڑتا ہے، بدن پر بھی پڑتا ہے۔ حسد، کینہ، ان کا برا اثر بدن پر پڑتا ہے، دل پر پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو ہیں اچھے لوگ، صالحین، طیبین، طاہرین، پاکباز، اس طرح وہ تعویلات کر کے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کتنی دیر تک پھر اسی سوچ میں پڑتے ہیں، وہ کچھ سمجھ گیا، اور بڑی طویل سمجھ لیجیے کہانی بنا دیتے ہیں اپنے دل دماغ میں۔ بعض دفعہ نیند بھی متاثر ہو جاتی ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ اس لیے بدگمانی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بدگمان ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کا سکون حرام ہو جاتا ہے۔ دلیل کے بغیر بدگمانی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شک آور جگہ پر بیٹھا ہو یا اس کا ایسی جگہ آنا جانا ہو تو یقین کے درجے تک بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، ظن کے درجے میں ممکن یقین نہیں۔ مثلا شراب کھانے کی طرف قریب میں کوئی یا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا سا سوء ظن بدگمانی کا امکان یہاں ہے، لیکن یقین کے درجے تک نہ پہنچ نہیں پائے۔ کیا پتہ ہے، تو کیا پتہ اس کو معلوم ہے اس کو یہ کام کرنا یا نہیں، تو یقین کے درجے تک بدگمانی نہیں جانی چاہیے۔ تو اس لیے یہ بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، دیگر بیماریاں، ان سے بھی ہر ایک کو بچنا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سزا دینا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ مسجد میں اپنے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو بٹھایا۔ تم تو سرکش ہو چکے ہو، چلو مسجد میں چلو، فرشتوں کے ماحول میں، ربانی ماحول میں، اللہ سے مانگو۔ کچھ سمجھ گئے؟
خوش قسمت لوگ اپنے عیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو ٹٹولتے رہتے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ بد قسمت لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے عیوب ڈھونڈتے ہیں، وہ بد قسمت لوگ ہیں۔ دوسروں کے لیے دعائے خیر، اپنی فکر ہو، اپنی فکر ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک سنت یا ایک مستحب چھوٹ گیا، فرض واجب نہیں، مستحب یا سنت، 6 مہینے تک انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی۔ اسی کو کہتی ہیں ریاضت، محنت، مشقت۔ ہر ایک کو اس سے چارہ نہیں، یہ ضروری ہے، تب جا کر صحت بدن نصیب ہوگا اور روحانی صحت، روح کی صحت محفوظ رہ جائے گی، ورنہ دنیائی پریشانیاں بھی اور آخرت میں بھی پریشانیاں۔